تو قرآن چونکہ کہتا ہے کہ شیطان اپنی آواز کے ذریعے بھی ٹریپ کرے گا لوگوں کو، اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی آواز گانا بجانا ہے، اور پھر حضرت عمر ایک دفعہ بانسری کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں دے دی کہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس آواز کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی ذکر سے غافل کرتا ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک موسیقی کی مجلس سے اٹھیں اور آپ سورۃ الرحمن تلاوت کرنے لگیں وجد میں آ کر، حالانکہ وہ ایک بہت صوتی خوبصورتی کے ساتھ وہ صورت موجود ہے۔ پچھلے دنوں جنگ اخبار میں بھی ایک چیز آئی تھی کہ ایک بچی نے جو بہت میوزک سنا اور معلوم نہیں اس نے اپنی ماں کو قتل کر دی کس کو، تو جب وہ سنا گیا وہ اس کے سیٹ کو، تو اس کے اندر ایسا ہی کوئی میسج تھا جو اس کے اندر جو اس کا لاشعور تھا اس کو وہ متاثر کر گیا، اور اس کا ریئیکشن ظاہر ہوا اس طرح۔ کیونکہ انسانوں کے کان جو کچھ سنتے ہیں وہ دلوں میں جا کے بیٹھتا ہے اور پھر وہ اپنا اثر رکھتا ہے، اور پھر انسان کے اندر حق بات کو جذب کرنے کی صلاحیت کم یا زیادہ اسی کے حساب سے ہوتی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گانا سن کر انسان انوالو نہ ہو اس میں اور اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، تو پھر تو میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوں کہ کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ گانا بھی سنتے ہیں اور آپ اس میں انوالو نہیں ہوتے۔ یہ بچی کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی نے لگائے ہوتے ہیں تو مجھے انٹرسٹ نہیں ہوتا اور میں بیزار بھی ہو رہی ہوتی، لیکن کانوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں، تو جب میں صبح اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے میرے منہ پہ، آپ نے دیکھا کہ صبح ایک ایسے ہی منہ سے کوئی مصرع نکل جاتا ہے، پھر سارا دن ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ گنگنا رہے ہوتے، وہ کیا گنگنا رہے ہوتے۔ تو ایک چیز سے ہو سکتا ہے ہم اس وقت انوالو نہ ہو رہے ہوں اس میں، لیکن وہ چیز ہمارے اوپر کسی نہ کسی طرح سے اثر ضرور ڈال رہی ہوتی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم اس کو کھا لو تو ہمیشہ رہو گے، فرشتے بن جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو سوچتا نہیں مجھے نہیں کچھ ہوتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گندگی میں ہاتھ ڈالیں اور پھر آپ کو گندگی لگے نہ؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں اور ان کو لگ جائے اور آپ کو نہ لگے، لیکن کوئی بھی غلط چیز جو ہے وہ اپنے غلط اثرات ضرور رکھتی ہے۔ جی آپ کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کوٹ کیا تھا کہ جو تمام پاپ سنگرز ہیں، مائیکل جیکسن، مڈونا، یہ جتنے پاپ گروپ ہیں انگلینڈ کے، تقریباً سارے جو ہیں شیطان ورشپرز ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں پہ انہوں نے اکثر لکھا ہوتا ہے نٹس، جس کا الٹ کرو تو اس کا شیطان اس کا لفظ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ امریکہ میں ایک دفعہ مائیکل جیکسن اپنی کانسرٹ کر رہا تھا، تو اس گانے کا اتنا برا بیک ٹریک تھا کہ اس کی وجہ سے وہ بلڈنگ ہلنے لگ پڑی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر اسے روکا گیا تھا کہ بس تحسین اور نہیں۔ اس کی بھی ایک انرجی ہوتی ہے اور اس کی ایک تھرتھراہٹ ہوتی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی بھی پل کے اوپر سے کسی بھی فوج کو مارچ پاس کرتے ہوئے نہیں گزرنے دیا جاتا، کیونکہ وہ قدموں کی جو آواز ہوتی ہے اور ایک ردمک آواز ہوتی ہے اس سے برج ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اگر ایک پل ٹوٹ سکتا ہے تو دل کیوں نہیں ہل سکتے؟ کہتے ہیں کہ بعض راگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے شیشے میں کریک آ جاتے ہیں۔ مہدی حسن نے گلاس توڑا تھا، گلاس ٹوٹ سکتا ہے تو آپ کے دل کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہ اصل میں سب بات اس ریفرنس سے ہو رہی ہے کہ گانا سن کے انسان انوالو نہ ہو تو سن لے۔ اچھا پائپ پائپر کی کہانی سنی ہوئی آپ نے؟ انگلش لوک کہانی ہے اور اس کے بارے میں کسی نے لکھا تھا کہ سچی کہانی بھی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ کسی شہر میں چوہے آ گئے تو کسی طرح جاتے نہیں تھے، تو ایک پائپ بجانے والا تھا تو اس نے کہا کہ میں ان کو ختم کر دوں گا، آپ اس پہ مجھے معاوضہ طے کریں۔ انہوں نے معاوضہ طے کیا، اس نے اس طرح کیا کہ ایک راگ بجایا، سب جگہوں سے چوہے نکل کے آ گئے۔ اب وہ بجاتا گیا اور چوہوں کو پیچھے لے جاتا گیا، اور لے جاتے اس نے جا کے ایک دریا یا کسی ندی میں ان سب چوہوں کو ڈبو دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ واپس آیا کہ میں نے تو میری گرو خلاصی کرائی چوہوں سے تو مجھے وہ کچھ دو، تو اب انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس نے کافی ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے مانا، اس نے کہا اچھا پھر میں تمہارے ساتھ نبٹ لوں گا۔ اب اس نے اس طرح کیا کہ اس نے ایک اور راگ ایجاد کیا جس سے ان کے بچے جو تھے وہ متاثر ہو گئے، اور وہ بچے جو تھے وہ سارے کے سارے اس راگ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، اور ان سب بچوں کو بھی وہی ڈبو آیا۔ تو اس نے اس طرح انتقام لے لیا۔ تو یہ ایک مشہور کہانی ہے۔ اور پھر اسی طرح جیسے تانسین کا بتایا کہ بعض اوقات وہ بارش ہونے لگتی اور بعض اوقات آگ لگ جاتی، اور ایک اور فارابی کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی بجاتا تھا اور لوگ ہنسنے لگتے، پھر بجاتا تو رونے لگتے، اور پھر بجاتا تو سو جاتے اور سلا کے چلا جاتا۔
اس طرح دماغ پہ غلبہ پاتا ہے. ایک ہی انسٹرومنٹ تھا، 3 طریقوں سے بچتا تھا. جس طرح شیطان کے اور تصرفات میں جب اللہ کا اذن ہوتا تو ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے طریقوں سے بھی آزماتا ہے. آپ کو پتا ہے ہندو کو بت سے کیا ملتا ہے جو اس کے آگے ہاتھ جا کے جوڑتا ہے؟ اللہ اس کو اس راستے سے دیتا ہے. ہر مذہب کے ماننے والے جو شرک کرتے ہیں ان کے بڑے پکے عقیدے ہوتے ہیں اور ان کو اس میں کرامتیں نظر آتی ہیں. پچھلے دنوں کسی بچی نے لکھ کر دیا تھا کہ ان کے والد شاید نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ان کی ماں کسی بزرگ کی قبر پہ ان کو لے گئی، تو انہیں وہاں جا کے بہت سے سانپ نظر آئے اور پھر پتہ نہیں وہ نماز پڑھنا شروع ہوئی. تو یہ کیا چیز تھی؟ کیونکہ چشمدید بات ہے. تبھی جیسے وہ سانپ سے کیا پتہ چلتا کہ وہ شیاطین. تو بعض اوقات یہ ہے کہ قبر والوں کے ساتھ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے ایسی کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. اور خود آپ دیکھیں کہ بتوں کے اندر شیطان، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا تھا کہ جاؤ توڑ کر آؤ لات اور عزا وغیرہ، تو وہ توڑ آئے، آگ لگایا، تو آپ نے کہا کہ اس میں سے عورت نکلی تھی، تو آپ نے کہا نہیں، تو آپ کا نہیں، وہ پھر ابھی نہیں، دوبارہ بھیجا تو واقعی اس میں ایک چیختی چلاتی بال پھیلائے ہوئے عورت جو تھی وہ بھاگ نکلی. تو یہ ہے کہ وہ دراصل شیطان تھی. ایسی جگہوں پر تو شیطان خاص طور پر مسلط ہوتے ہیں. اور اسی طرح وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار، اپنی فوجیں، یعنی شیطان کی فوجیں بھی ہیں. وَرَجِلِكَ، اور اپنے پیادے، پیدل، یعنی انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے لشکر جو شیطان کے چیلے اور پیروکار اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لے. یعنی مراد اس سے یہ کہ ہر ممکن ذریعہ جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ استعمال کر لو. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور شریک ہو جا ان کے مال میں بھی اور اولاد میں بھی. یعنی ان لوگوں کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ نکال لے. مال میں کس طرح حصہ لگاتا ہے؟ جیسے کھانے والی مثال کہ جب بسم اللہ پڑھ کر انسان نہیں کھاتا تو وہ شیطان ساتھ شریک ہو جاتا اور وہ مال کا حصہ اڑا لیتا ہے. اور اسی طرح انسان حرام طریقے سے جو مال کماتا ہے یا حرام راستوں پر جو خرچ کرتا ہے. اب دیکھیں کہ انسان کے کھانے اور پانی اور گھر میں شیطان کا جو حصہ ہے، اس پر میں حدیث آپ کو سناتی ہوں. صحیح مسلم میں ہے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شرکت کرتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک آپ خود شروع کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہیں ڈالتا تھا. ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے، ایک لونڈی تیزی سے آئی گویا کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہو اور کھانے میں ہاتھ بڑھانے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا ہاتھ روک دیا. پھر ایک دیہاتی اسی کیفیت کے ساتھ آیا، آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ روک لیتے تھے. فرمایا کہ شیطان کھانا حلال کرنے کے لیے اس لونڈی کو ساتھ لایا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر اس دیہاتی کو لے کر آیا تاکہ اس کے ذریعے حلال کرے، یعنی اپنا حصہ نکالے. میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شیطان کا ہاتھ لونڈی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. یعنی میں نے شیطان کو بھی پکڑا ہوا ہے. صحیح حدیث سے، صحیح مسلم کی. آپ نے فرمایا کھانے کے وقت بسم اللہ نہ کہا جائے تو شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے. یعنی کسی بچے یا کسی اور کو ہاتھ نہیں آگے بڑھانے دیتے تھے جب بسم اللہ پڑھ کے، جب تک خود نہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے تھے نا، الٹے ہاتھ سے اٹھایا ایک کھیرے کا ٹکڑا اور بیٹھ کے باتیں کرتے کرتے کھانا شروع ہونے سے پہلے کھانے لگتے ہیں بغیر بسم اللہ پڑھے. سارا ہی کھانا جو ہے بے برکت ہو جاتا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا، ایک دم اکٹھے شروع کرنا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان سے اپنا مال محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کیا جائے گھر کا، اور برتنوں پر کوئی چیز ڈھانپ دی جائے. جب وہ کھلے رہتے ہیں نا تو اس طرح بھی وہ چیزیں شیطان کے تصرف میں آتی ہیں. جی کھانا وغیرہ ڈھانپ کے رکھا جائے. ہم تو کس کے ڈر سے ڈھانپتے ہیں؟ گرد یا جراثیم کے ڈر سے. لیکن اصل میں تو وہ شیطان ہے جو ان چیزوں سے بھی بڑا دشمن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرو، شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا. مشکیزے کا منہ بند کرو، یعنی جیسے تھرمس بند کرتے ہیں آپ، اور اس پر اللہ کا نام لو. برتن ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لو. چراغ بجھا دو. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. شیطان انسان کے ساتھ اس وقت بھی کھاتا اور پیتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے. اسی طرح کھڑے ہو کر پینے کے وقت بھی شیطان ساتھ شریک ہوتا ہے. مسند احمد میں حضرت عائشہ سے مروی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے، جو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اس کے ساتھ شیطان پیتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑا ہو کر پیتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس سے فرمایا قے کرو۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ بلی تمہارے ساتھ پیے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بلی سے بدتر چیز شیطان نے تمہارے ساتھ پیا ہے۔ یعنی ہم کسی انسان کا جوٹا نہیں پیتے، ہے نا، نہیں پیتے نا، کہتے کہ اس کا گلاس ہے یہ نہیں میں یوز کر سکتی، اس نے پی کے چھوڑا ہے، اسے گرائیں گے دھوئیں گے پھر پیئیں گے، یہ نہیں پتا بسم اللہ پڑھے بغیر شیطان ساتھ پی رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر بلی کا جوٹا اور بلی کو ساتھ نہیں پلا سکتے تو اس سے بدتر چیز شیطان کو کیسے ساتھ پلاتے ہیں؟ اور ہماری عادتیں آپ دیکھیں دین سے دور ہو کر کس قدر بگڑ چکی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں نا، کھڑے ہو کے پینے والی، بائیں ہاتھ سے کھانے پینے والی، بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کر دینے والی، تو بے برکتی نہ ہو ہماری زندگی میں تو کیا ہو۔ شیطانوں کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے آپ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا نہ بھولیں، ہمیشہ گھر میں قدم رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ گاڑی میں داخل ہوتے وقت، ہر چیز میں، جب آدمی اپنے گھر میں آئے اور گھر میں داخل ہو، نیز کھانا کھاتے وقت خدا کا نام لے، تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے اس گھر میں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے نہ شام کا کھانا ہے۔ اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے اس گھر میں تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی۔ اور آدمی کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے یہاں تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ یعنی جیسے گھر میں داخل ہوتے وقت اگر ایک بھی کہہ دیتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بچی آئی تو آپ نے ہاتھ نہیں پہلے لگائے، اسی لیے کہتے ہیں نا بڑے سے شروع کرو، کہ وہ بسم اللہ کہہ کر شروع کرے، تاکہ ایک تو برکت بھی ہوتی ہے اور بڑے کا احترام بھی، اور پھر یہ ہے کہ مل جل کر کھانے میں بھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی۔ اچھا، یہ سب چیزیں چونکہ ہماری زندگی سے موسٹ ریلیٹڈ ہیں، اس لیے ان پر ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور بہکا لے، اکسا لے جس کو تو استطاعت رکھتا ہے ان میں سے اپنی آواز کے ذریعے، اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار، اپنی فوجیں، اپنے لشکر، یعنی انسانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنے لشکر تو لا سکتا ہے لے آ۔ ورجلک، اور پیدل، پیادے، یعنی سوار گھوڑوں پہ سوار یا سواریوں پہ سوار لشکر بھی لے آ ان کو گمراہ کرنے کے لیے، اور پیدل بھی، ہر طرح کی فوجیں۔ یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک ڈاکو ہو جو کسی بستی پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک لاؤ لشکر ساتھ لے کے جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی شیطان کرتا ہے، اور ان کو کمانڈ کر رہا ہے، ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ ادھر جاؤ لوٹنے کے لیے، ادھر چھاپے مارو، ادھر غارت گری کرو۔ اور یہ دراصل شیطان کی فوجیں یا شیطان کے لشکر شیطان کے مشن پر دن رات کام کر رہے ہیں، دن رات چل رہے ہیں۔ وشارکہم، اور شریک ہو جا ان کا، فی الاموال، مالوں میں، ان کی کمائی میں، ان کے کھانے پینے، گھر بار، ہر چیز میں اپنا حصہ لگا لے۔ والاولاد، اور اولاد میں بھی شریک ہو جا ان کا۔ اولاد میں کس طرح؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر اور بیوی کے تعلق جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے اس موقع پر بھی دعا سکھائی، اور اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے، اور اگر وہ نہیں پڑھتا تو زندگی کی بالکل ماں کے پیٹ میں ابتدا سے ہی شیطان شریک ہو جاتا ہے، یعنی ایک چیز کے ایگزسٹنس میں آنے کے ساتھ ہی شریک ہو گیا۔ اور پھر اور کس طرح شریک ہو جاتا ہے؟ قتل اولاد کے ذریعے۔ وہ جیسے کہ آتا ہے کہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے
فقر کا، اور انہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ تو ان کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو، اور بچہ آ گیا، پیدا ہو گیا تو تم بھوکے مر جاؤ گے، لہذا کیا کرو، اس بچے کو ابارٹ کرا دو، قتل کر دو۔ اور اگر انسان شیطان کی بات مان کر انہیں قتل کر دیتا ہے تو یہ کیا ہو گیا، وہ اولاد میں شریک ہو گیا، یعنی اولاد کے بارے میں جو فیصلہ کرنا تھا والدین کو، اس فیصلے میں وہ بھی شریک ہو گیا ساتھ، کہ انسان اپنے بچوں کی پیدائش کے بارے میں اللہ کا حکم نہیں، شیطان کا حکم مان رہا ہے۔ اچھا، آگے کیا ہوتا ہے؟ جب بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ان کی والدین اسلامی تعلیم و تربیت نہیں کرتے اور انہیں پوری طرح شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، شیطان کے چیلے بنا دیتے ہیں۔ بچوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھانے کی بجائے خوشی خوشی ایسے بے معنی اور لغو قسم کے، لغو جس کو کوئی معنی مقصد ہی نہ ہو، ایسی چیزیں سکھاتے ہیں زبان پہ سب سے پہلے کہ جس میں ان کے معصوم ذہنوں پر اللہ، رسول، دین، آخرت، یہ سب چیزیں اجنبی ہو جائیں، اور اس سے پہلے ہی دوسری چیزیں اس پر اپنا گھیرا ڈال لیں۔ پھر اسی طرح آج کل کے حوالے سے خصوصاً کارٹون، کہ بچوں کو کارٹون کا عادی بنا دیتے ہیں، شوقین بنا دیتے ہیں۔ ان کی بیڈ شیٹس پر کارٹون بنے ہوئے، ان کی کتابوں پہ کارٹونز کے سٹیکرز ہیں، ان کو کھانا کارٹون دکھا کے کھلایا جا رہا ہے، ان کو ہر چیز میں ان کے کپڑوں کے اوپر کارٹون بنے ہوئے، یعنی پورا کارٹون کلچر۔ یعنی ویسے تو ہم نے جب کسی چیز کو حقیر کہنا ہوتا ہے یا مذاق بنانا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا کارٹون لگ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے ہمیں پتا ہے کہ کارٹون ایک بگڑی ہوئی چیز ہے، ایک مسخ شدہ چیز ہے، اور اس مسخ شدہ چیز جس میں اللہ کی ایک تخلیق کو کس طرح بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ ناک کہیں ہے اور دانت کہیں ہیں اور آنکھیں کہیں ہیں اور سر کہیں ہیں، اور وہ دیکھ کر فطرت کے ٹوٹلی اگینسٹ فطرت مسخ ہوتی چلی جاتی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ان کے ذریعے بچوں کو جو میسج دیا جا رہا ہے وہ دیکھنے کو کارٹون ہے معصوم، لیکن ان میں ہر وہ چیز موجود ہے کہ جو بسا اوقات ایک میچور انسان کے لیے بھی قابل برداشت نہ ہو۔ بچوں کو سورتوں کے نام نہیں پتا ہوں گے، ان کو کلمے نہیں آتے ہوں گے، دعائیں نہیں آتی ہوں گی، لیکن کارٹونوں کے نام اور سیریز ایسے ازبر ہوں گے کہ مشکل سے مشکل لفظ جو ہے وہ بھی ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ وہ کام جو کسی اور طریقے سے شیطان نہ کر سکا، اس طریقے سے متحرک طریقے سے ان کے ذہنوں کے اوپر پوری طرح چھا گیا۔ اور ہم بہت سارے لوگ اس میں کوئی قباحت اور برائی نہ سمجھتے ہوئے ہر چھوٹے بچے کو خود اس کا ایڈکٹ کرتے ہیں کہ آؤ کارٹون دیکھو، اس کو بہلانے کا ایک ذریعہ۔ اور پھر جب بچے منہ چڑھائیں اور منہ بنائیں اور بہکی باتیں کریں اور بگاڑ کے لفظ نکالیں، تو یہ ہم ان کو بد اخلاق نہیں بنا رہے تو کیا بنا رہے ہیں؟ بچے کو عمدہ اخلاق سکھانا، باوقار بنانا، بچپن سے ہی اس کی ابتدا ہوتی۔ وہ چیزیں اتنی ذہن میں راسخ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح کی ایکٹنگ کرنا اور اس طرح کا بولنا اور اس طرح کی شکلیں بنانا وہ برا بھی نہیں لگتا۔ اور اسی کو کہتے ہیں شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے، کہ وہ سب کچھ پھر ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اور بچہ بھی کارٹون جیسے کام کرے تو ہمیں بہت معصوم لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے۔ اور اسی میں وہ چیز آ جاتی جیسے ماں باپ بچے سے توتلی زبان میں بات کر کے ان کی زبان بگاڑتے ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں سنا کے ان کو ایسے پریوں کی اور معلوم نہیں کہاں کی جن کی کوئی حقیقت نہیں، اسے بچپن سے ہی خوابوں کی دنیا میں رہنا سکھا دیتے ہیں۔ اور جب ایک شیطان اس طرح مسلط ہو جاتا ہے، یعنی غیر محسوس طریقے سے، تو پھر کسی سنجیدہ بات میں دل لگتا ہی نہیں۔ بعض اوقات پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگ رہا، اور بہت سی ایسی ریسرچز سامنے آئی ہیں کہ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ان کا اپنا جو دماغی لیول ہے یا اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔
وہ ڈیولپ نہیں ہوتی، تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اپنے دماغ سے تو سوچ نہیں رہے، وہ جو کچھ ان کے آگے حرکت کر رہا ہے بس اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جب ہم بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دیتے نہیں اور یوں ہی وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ پوری طرح شیطان کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، تو بچے تو ہمارے تھے، لے گیا کوئی اور، وہ ہمارے بھی نہیں رہتے پھر۔ ان کے دل میں والدین کے لیے ادب، احترام، محبت، احساس، وہ سب چیزیں ناپید ہو جاتی۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن کبھی ہم نہیں سوچتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچپن میں ہم نے ان کو دین کی وہ محبت، اللہ رسول کی وہ چاہت دی ہی نہیں۔ تو جس چیز پہ آپ نے ان کو پروان چڑھایا، جو کھیت آپ نے لگایا، جو بیج آپ نے بویا، وہی اب آپ کو کاٹنا ہے۔ نہ وہ خدا کے وفادار، نہ دین کے وفادار، نہ رشتوں کے وفادار۔ وہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو اس وقت اللہ رسول کی بات نہیں بتائی، کچھ اور دی۔ آپ نے جو کچھ ڈالا وہی اب باہر آئے گا۔ اور اس دور میں میڈیا کی وجہ سے بچوں کی تربیت سب سے مشکل کام ہے۔ آپ ایک چیز سے بچائیں گے وہ دوسری میں چلے جائیں گے، دوسری سے بچائیں گے وہ تیسری میں چلے جائیں گے، اور پھر اسکول، کالج، اندر باہر ہر جگہ جب باتیں ہی وہ ہو رہی ہیں، تو اگر وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے تو وہ تو اجنبی ہو جائیں گے۔ بہت سے والدین ٹیلی ویژن کے بعد ڈش کے بعد ہر چینل ان کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ بچے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ایک احساس کمتری سے بچاتے بچاتے آپ نے ان کو کیا کچھ بنا دیا، کتنا زہر ان کے اندر انڈیل دیا، کتنی گندگی ان کے اندر بھر دی۔ یہ تو کوئی حل نہ ہوا، یہ تو کوئی علاج نہ ہوا کہ ایک مرض کا علاج کرتے کرتے آپ کئی مرضیں لگا لیں اپنے آپ کو۔ اکثر دینی گھرانوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھی آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ بچے باہر نہ جائیں، اور اس لیے کہ بچے دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ کبھی سوچے کس چیز میں پیچھے؟ تو اس دور کا جو فتنہ ہے، اسی لیے اس کو دجال کہا گیا نا۔ ٹیلی ویژن کو بعض اسکالرز نے دجال بھی کہا ہے، اور دجال بھی ایک آنکھ سے دیکھتا ہوگا نا، اور اس میں بنیادی طور پر آپ دیکھیں نا کہ ون سائیڈڈ شو ہے نا سارا۔ تو یہ ایسا فتنہ ہے جو ہر گھر میں، ہر جگہ پر، ہر چیز کے اندر داخل ہو کر رہ گیا ہے۔ کبھی شاید شیطان کے لیے مال، کیونکہ یہ سب کچھ ہم خرید کے بھی مال سے لاتے ہیں۔ آج جس کے پاس پیسے آتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا سوچتا ہے، کیا خریدنا ہے۔ جھگیوں میں رہنے والے بھی ڈشیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کمیٹی ڈالتے ہیں اور پہلی کمیٹی نکلنے پر کیا خریدا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اتنے فیاض ہیں، اتنے سخی ہیں کہ وہ دوسروں کو مفت کنیکشن فراہم کرتے ہیں۔ اور تو اور ہمارے بہت سے قومی اداروں میں نیشنل سطح پر انتظام کر کے گھر گھر یہ سہولت پہنچانے کا، جیسے پانی کی سہولت، بجلی کی، ٹیلی فون کی، اسی طرح یہ سہولت پہنچانے کا بھی اہتمام موجود ہے۔ میری ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارا میڈیا یکسر سب کچھ غلط ہے، لیکن جب وہ ایک چیز آئی تو اس کے ساتھ بہت سی جو قباحتیں چلی آئیں، اور ہمارے اندر یہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ اس کو سپریٹ کس طرح کرنا ہے، ان سب چیزوں کو اچھے رخ پہ استعمال کس طرح کرنا ہے، وہ سوچ ہم سے چلی گئی۔ ایک برائی شروع میں تھوڑی سی برائی لگی، کھٹکی، پھر اس کے بعد اس کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ ہماری مشکل یہ ہوئی، حالانکہ اسی ذریعے سے، اور پھر ہم بہانہ کرتے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے۔ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ بنی کیسے؟ انسان کا نفس تو ایک برائی کے بعد اگلا قدم اٹھائے گا، پیچھے تو نہیں جائے گا۔ دوسری طرف تو ہم دین کی کوئی سمجھ ان کو دے نہیں رہے، ان کو اپنے نفس پہ ضبط کرنے کا کوئی طریقہ بتا نہیں رہے، صرف یک طرفہ ہی سب کچھ دکھا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ کے جی لوگ چاہتے یہی ہیں، اب ان کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ چلے ان کی تو ضرورت پوری کریں، مگر اپنے لیے اللہ کے ہاں جواب ضرور سوچ لیں کہ اتنے سارے لوگوں کو جب خدا سے دور کیا تو اس کا جواب کیا دینا ہوگا۔ دنیا کو راضی کرتے کرتے، لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے اپنی ڈیمانڈ کو مت بھولیں۔ جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ CNN پہ انہوں نے رپورٹ دکھائی تھی کہ امریکہ اور بہت سی ویسٹرن کنٹریز میں بچے اس لیے بہت بگڑ رہے ہیں، بہت وائلنٹ ہو رہے ہیں اور کرائمز کر رہے ہیں کیونکہ کارٹونز انہیں وائلنس سکھاتے ہیں، اور اس میں اسپیشلی نینجا ٹرٹلز کا ذکر تھا
اور ہم انہیں کارٹون سمجھتے ہیں، لیکن ان میں یہ ہے کہ گنز اور اس طرح کی وائلنس بہت سکھائی جاتی ہے. تو وہاں ایسے بہت سے انسیڈنٹ ہوئے جب ایک بچے نے بہن بھائی کو مار دیا، اپنے پیرنٹس کو شوٹ کیا، اس طرح کے بہت سے انسیڈنٹس وہاں ہوئے ہیں. اور ہم لوگ یہاں وہ امپورٹ کر رہے کارٹونز دکھائی جا رہے ہیں. اور بہت سے پیرنٹس کا انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ انہوں نے خود کبھی وہ کارٹون نہیں دیکھے، بچوں کو ڈائریکٹ بٹھا دیتے ہیں تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے پیرنٹس کی اور ٹائم نہ دینا پڑے. ہاں، یہ جو ایڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ ان کی دوست کی بچی ہے 3-4 سال کی، تو اس کو ایک خاص کارٹونز پسند ہے اور وہ صبح اٹھتے ہی شور کرتی ہے اور کم از کم 2 دفعہ وہ کارٹون دیکھتی ہے. پھر وہ یعنی اس کی صبح شروع ہوتی ہے، دوپہر کو جب گھر آتے ہیں تو پھر وہ کم از کم 2 دفعہ، اور پھر رات کو. یعنی اتنی ایڈکشن ہو گئی ہے کہ 6-7 دفعہ جب تک وہ دیکھ نہ لے دن میں تو وہ بچی کسی اور چیز سے بہلتی نہیں، کھانا نہیں اس کے بغیر کھاتی، سونے کا نام نہیں لیتی. تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم نے بچوں کو یہ نشہ دے دیا، شیطان کے حوالے کر دیا، پھر اور کیا کریں گے. امریکہ میں ایک ریسرچ کمپنی نے ریسرچ کرنے کے لیے 3 فیملیز کو سلیکٹ کیا اور ان کو یہ کہا کہ انہیں وہ $10,000 دیں گے اگر وہ 1 مہینے کے لیے ٹیلی ویژن نہ دیکھیں. تو اس میں ایک فیملی نے 15 دن کے بعد چھوڑ دیا، ایک نے 25 دن کے بعد، اور تیسرے نے 1 ہفتے کے بعد. یعنی ایک نے 1 ہفتے کے بعد توبہ کر لی کہ ہمیں یہ 10,000 کا انعام نہیں چاہیے، ہم ٹیلی ویژن کے بغیر نہیں رہ سکتے. دوسرا 15 دن کے بعد اور تیسرا 25 دن کے بعد. 5 دن رہ گئے تھے، برداشت کر لیتے، جہاں 25 گزر گئے تھے $10,000 مل جاتے. لیکن $10,000 ان کے نزدیک اہم نہیں، لیکن وہ ٹیلی ویژن دیکھنا زیادہ اہم ہے. اور پھر ریسرچ یہ ہوئی کہ جتنے بھی ایسی ڈرگز ہیں یا ایسی چیزیں جو نشہ آور ہیں، ان میں سب سے زیادہ سخت نشہ آور چیز جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ہم بھی ان سے کچھ پیچھے نہیں ہیں.